نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق کے آخری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے انسان ہم نے دنیا میں تمہیں مکان دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام بھی کیا، لیکن قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی اور نعمتیں بتلانا چاہتے ہیں کہ شاید انسان کو ہوش آ جائے کہ ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں اور اسی کی فرما برداری کریں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ انسان کی پیدائش یہ اللہ تعالیٰ کا ایک الگ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، کیونکہ تخلیق انسانی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، مٹی سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد باقی آنے والے جتنے بھی انسان اولاد آدم، ان کی تخلیق کا سبب پانی کا قطرہ بنا۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جس رب نے ایک مٹی سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، جس رب نے ایک پانی کے غلیظ قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، ثم صورناکم، پھر اگلا انعام یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ تمہاری کتنی خوبصورتی بنائی، تمہاری صورتیں الگ الگ، اور پھر اس سے اگلا انعام یہ دیکھیے کہ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، آپ کی تخلیق سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تمام مخلوقات سے اعلیٰ مخلوق تھی وہ فرشتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا تخلیق آدم۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ نے انہی فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ یہاں سجدہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے سجدہ تعظیمی
اور ایک ہے سجدہ عبادت اور بندگی کا۔ اگر یہ سجدہ عبادت اور بندگی کا تھا جیسے بعض مفسرین کا قول ہے، تو اس میں اس کی مثال ایسے تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑ رہی تھیں حضرت آدم علیہ السلام کے دل مبارک پر، اور فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سجدہ کرو۔ تو فرشتے جو سجدہ کر رہے تھے وہ رخ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا، لیکن حقیقت میں سجدہ اللہ کی ذات کو ہو رہا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ سجدہ اگر عبادت اور بندگی کا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ سجدہ اللہ کی ذات کو ہو رہا تھا۔ جبکہ بعض مفسرین اور اکثر مفسرین کا یہ ارشاد ہے کہ یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تعظیمی سجدہ تھا، عظمت کا اظہار کرنے کے لیے۔ پچھلی امتوں میں بعض شریعتوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری اس امت کے لیے نہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز ہے، نہ سجدہ عبادت اور بندگی کسی کے لیے جائز ہے سوائے اللہ کی ذات۔ یہاں پر سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ فسجدوا، سجدہ کیا فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، جبکہ ابلیس یہ تو ایک جن تھا، یہ فرشتہ تو نہیں تھا، پھر اس کو اللہ کی طرف سے اس حکم کے اندر شامل کیسے کیا گیا؟ یہ بات یاد رکھیے کہ ابلیس واقعتاً جن تھا، کیونکہ آگے اگلی ہی آیت کے اندر اس بات کا اظہار وہ خود اپنی زبان سے کرنے والا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کی گئی ہے نور سے، اور جنات کی تخلیق کی گئی ہے آگ سے۔ اب حکم تھا فرشتوں کو، ابلیس تھا تو جن، لیکن یہ اللہ کی بندگی اور فرما برداری میں تمام جنات سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھا۔ اتنی عبادت اس نے کی کہ ایک مفسر نے یہ قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی، 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، اور عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ فرشتوں کے ہم نشیں بن گئے، فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، جنت میں آنا جانا ہو گیا۔ تو اللہ کی مقربین جماعت اس وقت وہ فرشتوں کی تھی۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم جہاں فرشتوں کو دیا وہ مقربین جماعت تھی کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہاں پر یہ بھی اللہ کا چونکہ بہت مقرب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حکم دیا کہ تم بھی میری فرما برداری کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا۔ یہاں پر لفظ نہیں ہے، قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور اکٹھے کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔
لم یکن من الساجدین، یہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں، یہ اکڑ گیا، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، بہت مقرب تھا، بڑی عبادت کرنے والا تھا، بڑی بندگی کرنے والا تھا۔ اللہ نے پوچھا اس سے، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ما منعک، کس چیز نے منع کیا تجھے، اللہ تسجدا، یہ کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ دیکھو کتنا سادہ سوال ہے، قال ما منعک، پوچھا اللہ نے کس چیز نے روکا تجھے، اللہ تسجدا، یہ کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ جواب سنیے، قال، ابلیس بولا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ ہمیشہ جو ادنا ہوتا ہے وہ اعلیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ یہ باقی سارے فرشتے جنہوں نے سجدہ کر دیا، ان کی بات الگ، میں ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ یہ ہے تکبرانہ جملہ، میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ دلیل سنیے، خلقتنی من نار، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور آپ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے۔ یہ دلیل ہے، میری تخلیق آگ سے ہوئی، ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ آگ مٹی پر فضیلت رکھتی ہے، اس لحاظ سے میں اس سے اعلیٰ ہوں، کیونکہ میرا جو خمیر ہے اور میرا جو ابتدائی مادہ ہے جس سے مجھے تخلیق کیا گیا وہ اعلیٰ ہے، تو اس لیے میں اس سے اعلیٰ ہوں، اور یہ جس سے پیدا کیا گیا وہ ادنا ہے، تو اس لیے یہ مجھ سے ادنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کی یہ بات سنی تو قال، فرمایا، فاہبط منہا، اتر جاؤ یہاں سے۔ یہ وہ مقام یا تو جنت کا مقام تھا یا جنت سے باہر کوئی اور اعلیٰ مقام تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، فاہبط، اتر جاؤ یہاں سے، منہا، یہاں سے۔ فما یکون لک، فما ما نافیہ ہے، یکون، فما نہیں ہے، یکون لائق، لکا تیرے لیے، تیرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ انت تکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے یہاں پر، اس مقام میں تیرے لیے بنتا نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، اور تو نے تکبرانہ جملے کے اندر ہماری نافرمانی کر دی، اور ہمارے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا، ہمارے سامنے دلیلیں دینا شروع کر دی، اللہ کی ناراضگی ہو گئی، اللہ کا غضب آ گیا۔ دوبارہ پھر ارشاد فرمایا، فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، جاؤ ذلیل بن کر یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان کھڑا ہے وہاں پہ، ابلیس کھڑا ہے دربار الہی میں، قال، بولا، انذرنی، مجھے مہلت دی دیجئے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ یبعثون کا لفظی معنی ہے قبروں میں اٹھائے جانا، قبروں میں اٹھائے جانے تک، جس دن قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن تک مجھے مہلت دیجئے، اس دن تک مجھے زندگی دے دیجئے۔ درخواست کر دی اللہ کے دربار میں۔ قال انک من المنذرین،
فرمایا اللہ تعالیٰ نے انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، جاؤ تیری درخواست قبول کر لی گئی۔ اب شیطان نے جو مہلت مانگی تھی وہ تھی قیامت کے دن تک، لیکن اس کی جو دعا قبول کی گئی وہ تھوڑا سا اس سے پہلے رکھ کر وہاں تک قبول کی گئی، قیامت تک کے لیے نہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے وقت معلوم تک مہلت دے دی، زندگی دے دی۔ وہ وقت معلوم کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جتنی اس وقت کائنات کے اندر مخلوقات زندہ ہوں گی سب فنا ہو جائیں گے، اور ابلیس بھی اس وقت فنا ہو جائے گا۔ جبکہ جو قیامت برپا ہوگی وہ اس سے 40 سال بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تب قیامت برپا ہوگی۔ پھر قبروں سے بھی اٹھ کر لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پہلے سے جو فوت ہوئے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور جو بعد میں فوت ہوئے، اس وقت فوت ہوئے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ شیطان کی یہ، ابلیس کی یہ درخواست اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اب درخواست قبول ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ بندے کے اندر کوئی نرمی آتی، یہ اور شدت اختیار کر گیا۔ قال، کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، فَبِمَا، جس کی وجہ سے، أَغْوَيْتَنِي، آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے مردود بنا دیا، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، جو صراط مستقیم، پچھلے سبقوں میں آپ نے سنا صراط مستقیم کون سا ہے، اس صراط مستقیم پر گاٹ لگا کر، اس صراط مستقیم پر اپنے جال بچھا کر، اس صراط مستقیم پر طرح طرح کے دروازے چھوٹے موٹے باہر سے راستے بنا کر میں بیٹھوں گا۔ کس لیے؟ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کے ساتھ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے۔ ثم، پھر، لآتینہم، میں آؤں گا ان پر، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے۔ سن رہے ہو شیطان کی بات؟ ابلیس کی بات سن لیجئے۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کے دربار میں یہ بول رہا ہے میں اس انسان کے ساتھ اپنی دشمنی نبھاؤں گا، اور اس قدر نبھاؤں گا کہ صراط مستقیم پر میں اپنے جال بچھا کر بیٹھوں گا اور اس کو پکڑوں گا، کبھی اوپر سے آؤں گا، کبھی نیچے، کبھی دائیں طرف سے، کبھی بائیں طرف سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میری محنت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، نہیں آپ پائیں گے ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے۔ اے اللہ، میں اس قدر ان کے ساتھ دشمنی نبھاؤں گا کہ اکثر انسان تیرے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور شیطان کی محنت آج دیکھ لیجئے، اکثریت انسان، اللہ معاف فرمائے، اللہ کا نام لینے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اس کی فرما برداری، اس کے لیے نماز پڑھنا، اس کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کے نبی کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ تو بہت دور کی بات رہی۔ اللہ کا ذاتی نام زبان پر لانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔
देख लीजिए शैतान की मेहनत, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। यहां पर एक मसला ये याद रखिए, एक तो बात यहां से ये मालूम हुई कि अल्लाह की ज़ात वो है जब वो मुकम्मल नाराज़गी में हो, वो मुकम्मल गुस्से में हो, तब भी उसके सामने दरख्वास्त की जाए तो वो दुआओं को कबूल कर लेती है। सुबहान अल्लाह। इससे बढ़कर और क्या गुस्सा होगा कि इब्लीस ने सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह नाराज़ हुए, अपने दरबार से धकेल रहे हैं, मरदूद कर रहे हैं, और वहाँ खड़े होकर इसने दरख्वास्त दे दी, मुझे लंबी ज़िंदगी दे दीजिए। अल्लाह ने इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। दूसरी बात यहाँ से ये मालूम हुई कि किसी की दुआ का कबूल हो जाना वो उसके नेक होने की अलामत और निशानी नहीं है। दुआएं दुनिया के अंदर काफरों की भी अल्लाह कबूल करते हैं, कुफर की हालत में भी दुआएं मांगी जाएं अल्लाह कबूल करते हैं दुनिया के अंदर। हाँ, आखिरत का जो मकाम होगा वहाँ सिर्फ मुसलमानों की बातें और दुआएं कबूल होंगी, काफिर की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाएंगे, उसको रद्द फरमा देंगे। जब शैतान ने अल्लाह ताला के सामने ये बात कह दी कि मैं इस इंसान को गुमराह करूँगा, सिरात मुस्तकीम से हटाऊँगा, और अक्सर इनमें शुक्रगुजार नहीं बनेंगे, ना शुक्रे हो जाएंगे, अल्लाह को फिर जलाल आया। क़ाल अख़रुज, फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने, उख़रुज मिन्हा, निकल जाओ यहाँ से, मज़ऊमम, मुज़म्मत किए हुए, मदहूरन, मरदूद किए हुए। मज़मूम और मदहूर, मज़ऊम और मदहूर, मुज़म्मत किए हुए और मरदूद किए हुए बन के यहाँ से निकल जाओ। और ये भी सुन लो कि तुमने ये तो कह दिया मैं इंसानों को गुमराह करूँगा, सुन लो, लमन तबिअका मिनहुम, अलबत्ता जो कोई इंसान भी तबिअका, तेरी इत्तिबा करेगा, मिनहुम, इनमें से, लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, मैं बिज़रूर भरूंगा जहन्नम को, मिनकुम, तुमसे, अजमाइन, इकट्ठे। ये अल्लाह का ऐलान भी उसी वक़्त का है। क्या शैतान, आज तू मेरे सामने खड़े होकर कह रहा है मैं इंसानों को गुमराह करूंगा, अपनी जमात के साथ मिलाऊंगा और ये तेरे नाशुक्रे बन जाएंगे। सुन ए शैतान, जो बंदे भी तेरी इत्तिबा करेंगे, तेरी पैरवी करेंगे और मेरी नाशुक्री करेंगे, मैं रब ऐलान कर रहा हूँ कि मैं तुम सबको जहन्नम के अंदर डालूंगा और तुम्हारे ज़रिए के से जहन्नम का पेट भरूंगा। एक अहम तरीन मसला यहाँ पर याद रखिए, मैंने अर्ज़ किया इब्लीस ने 7 लाख साल तक अल्लाह की इबादत की, लेकिन एक मौका ऐसा आ गया कि नाफरमान बन गया, बिगड़ गया, वो 7 लाख साल की इबादत ज़ीरो हो गई। इसलिए कभी भी अपनी इबादत पर गुरूर और गुमंड करके मत बैठिए, अल्लाह ताला से आफियत मांगिए। जो इबादत की वो भी अल्लाह की तौफीक से की, जो नाम लिया अल्लाह का मोहब्बत से वो भी अल्लाह की तौफीक से लिया। अगर कोई भी इबादत बंदगी नेकी का काम करने का मौका मिला वो अल्लाह की तौफीक से मिला, कभी किसी पर गुमंड मत कीजिए। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहिए कि ऐ हमारे अल्लाह, हमें ये नेक अमाल, हमें ये ईमान कब्र तक साथ लेकर जाने की भी तौफीक अता फरमा दीजिए, तब है कामयाबी। वरना शैतान 7 लाख साल तक इबादत बंदगी करता रहा लेकिन मरदूद हो गया। बनी इसराइल का एक राहिब था, 400 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा,
لیکن کفر کی حالت میں اس کو موت آئی۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم تھا، بلعم بن باعور، بہت نیک آدمی تھا، صاحب کرامت تھا، بہت بڑا بزرگ تھا، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھا، جس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ آئی اور اس کے پچھلے اعمال سارے ضائع ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کی پکڑ کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عبادت پر گھمنڈ مت کرنا، نیکی کی جو بھی توفیق ہو جائے فوراً اللہ کے شکر گزاری میں آ جائیے، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق ہو جائے اللہ کی شکر گزاری میں آ جائیے، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو، بڑی سی بڑی نیکی ہو، چاہے گناہوں سے بچنا ہو، ہر وقت اللہ کے سامنے سر بسجود رہیے کہ یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا، یا اللہ یہ تیری عنایت سے ہوا، اس میں میرا ذرہ برابر کوئی کمال نہیں، اے اللہ معاف کرتے رہیے، اے اللہ شکر گزار بندوں میں شامل کرتے رہیے، اور اسی طرح مجھے یہ نیک اعمال بھی اور اپنا ایمان بھی قبر کے گڑھے تک محفوظ کر کے لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔